محفلیں ساری، مگر یہ جشن 11ویں منانا ان کا ہم نہ چھوڑیں گے۔ دوستان محترم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ ہمارے مرشد نے درس ہی پیار کا دیا ہے، ورنہ 5 منٹ کے فاصلے پر یہ ہائی وے ہے، 5 منٹ کے فاصلے پر ہائی وے ہے۔ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جنگ آمد اتنا نہ ستایا جائے کہ یہ ہائی وے بلاک کر لیا جائے۔ یہ سرفروش ہیں، پرامن کا درس دیتے ہیں، صاحبزادگان بار بار روکتے ہیں ہمیں، پرامن رہو، پرامن رہو، محبت کا درس دیتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ مرشد پاک کی کرم نوازی ہے، ان کی محبت ہے۔ بہرحال میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مفتی محمد فضل ہمدرد صاحب کو، مفتی محمد ہاشم صاحب کو، سید زاہد حسین صاحب علماء کونسل منصب اور شاہ اسلام کے چیئرمین کو، پیر سید جمیل احمد شاہ صاحب کو، اور ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ کر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ مجاہد ختم نبوت محترم و مکرم جناب سید عابد علی شاہ صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سید بدر علی شاہ صاحب تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ کون سی چیز ہے جس میں تمام فرقے کے لوگ ایک ہو جائیں اور اسلام کا پرچم ایک ہاتھ میں اٹھا کر چلیں؟ 1947 کے بعد پاکستان میں یہ تجربہ تو ہو چکا ہے کہ ایک اب ایسا عمل ہوگا جس سے تمام فرقے کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اپنے دشمن کو پہچانیں گے۔ وہ ہے 7 ستمبر 1974 ختم نبوت کا قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا بل۔ تمام فرقے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور اسلام کے جھنڈے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے دشمن کو پہچان لیا۔ اس پورے پاکستان میں سب ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے، سب ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے۔ اللہ نے بھی غیب سے مدد کی، اللہ نے بھی غیب سے مدد کی۔ تو آپ تمام لوگ صرف اسی ختم نبوت پہ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو خدا کی قسم جتنے دوسرے لوگ ہیں نا وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آخری نبی نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ طے ہے۔ پھر ایسے کیا وہ چیز ہے جس کے لیے غازی علم دین نے پھانسی پہ چڑھ گئے، ممتاز قادری پھانسی پہ چڑھ گئے، غازی عبدالقیوم پھانسی پہ چڑھ گئے، غلاف کعبہ میں کاٹ دیا گیا گستاخ؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ پھر کون آ کے ان کو گارنٹیاں دیتا ہے کہ غازی علم دین قائد اعظم محمد علی جناح جس کے وکیل کہنے لگے میں تمہارا وکیل ہوں، دنیا بھر کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں کیس جیت جاتا ہوں، میرا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ غازی علم دین نے کہا حضرت نہیں، مجھے گارنٹی نہیں چاہیے، میں نے تو پھانسی کے بندے بڑی کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بے تحاشا پیار کرتا ہے، بے تحاشا، اور حضور کی عزت و ناموس پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ 2 لوگوں کو نہیں چھوڑتا، ایک وہ جو حضور کے گستاخ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے ان کو، ایک وہ جو حضور کی عزت پہ پیرا ہے ان کو نہیں چھوڑتا۔ خدا کی قسم ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوتی ہے، دونوں میں کامیابی ہوتی ہے۔
اسی لیے یہ ختم نبوت کا ایشو اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جا کے بتائیں. آج ہمارے سائیں گائے صاحب نے مجھے دعوت دی، میں یہاں پر آیا. آپ یقین کیجئے کہ ختم نبوت کے معاملے کو آپ لے کر چلیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. چند مختصر سی باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ طویل وقت نہیں ہے میرے پاس. اس وقت جو 1974 میں پاکستان کا آئین بنا اور ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اس پر ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم پاکستان کے کسی قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. اب ایسی کون سی بھی ضرورت پیش آئی کہ آئین پاکستان بنایا گیا؟ 1974 میں نیا قانون پیش ہوا، چیزیں پیش ہوئی. وہ کون سی چیزیں تھیں جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے سروں پہ ہاتھ رکھ لیے اور فیصلہ دے دیا؟ کوئی تو ایسی بات تھی نا. سپریم کورٹ نے لکھا اپنے فیصلوں میں، بڑے غور سے سنیے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں میں تحریر کیا، آج بھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے، کہ اگر ہم قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دیں، صرف قادیانی کو تبلیغ کی اجازت دے دیں، تو اس ملک کی گلی گلی کوچے میں لاشیں بچھڑ جائیں گی، اس ملک میں خون ریزی ہو جائے گی. وہ کون سی بات پتہ چلی تھی ججوں کو؟ وہ کون سی بات پتہ چلی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو؟ وہ علماء اکرام کو، مولانا شاہ احمد دورانی کو، مولانا مفتی محمود کو، یہ رات اور دل لگا دی انہوں نے. کون سی باتیں تھیں؟ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ مختصر سا وقت ہے. یہ قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، صحابہ اکرام کو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں بکتے ہیں، گستاخیوں سے بڑھ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. پوچھا حضرت عباس سے، دیکھو سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. تو انہوں نے کان لگا کے سنا تو ایک ہی جملہ تھا سرکار کے لبوں پہ، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، نعرہ تکبیر، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج اس امت کے ہوتے ہوئے اسی کوٹری میں، اسی حیدرآباد میں، اسی پاکستان میں حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے تحاشا گستاخیاں ہو رہی ہیں. فطری عمل ہے کہ اسی کوٹری میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس کی کوئی برادری والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہوگا، کسی سے اس کا خون کا رشتہ نہیں ہوگا، تو چلتا ہوا بچہ بھی اس کو پتھر مارے گا نا. اسی کوٹری میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کے اثر و رسوخ ہوں گے، جن کی برادری ہوگی، جس کا چاہنے والا ہوگا، اس کے خون کے لوگ موجود ہوں گے. اس کو کوئی بول کے تو دکھائے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو قادیانیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ لفظی معنی منہ سے بول کے حضور سے اپنا رشتہ بناتے ہیں، کچھ نہیں ہے. تم ان کی ماں کو گالی بکو، یہ تلوار نکال لیں گے. تم ان کے باپ کو برا بولو، یہ ڈنڈا لے کر آ جائیں گے. لیکن تم ان کے آخری نبی کو برا بولو، ان کے خون کو جوش ہی نہیں آئے گا. ہے نا بھائی ایسا؟ پھر کیا منہ لے کے جائیں گے حضور کے پاس؟ یا رسول اللہ، ہمارے سامنے آپ کو برا بلا کہا جاتا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ ہماری بخشش فرما دیں. ہوگی ہماری بخشش؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتی بخشش. یاد رکھنا، کبھی بخشش نہیں ہوگی. آج اتنے بڑے بڑے جوان طاقتور لوگ، لیکن کراچی، حیدرآباد، پورے پاکستان کے گلی گلی کوچوں میں یہ قادیانی مرزا مردود غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں، جس کی اوریجنل کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ، جو ان کا خود کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس میں موجود ہے. اور اس اسٹیج پہ سے میں کھلا قادیانیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یا کسی بھی شخص نے
کوئی بھی کتاب ان کو دیکھنی اور بھی ہمارے پاس موجود ہے. دلوں کو تھام کے سننا کیونکہ کفر کو بتانا لازم ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا اپنی کتاب میں، اے مسلمانوں، جس سبز گنبد سے تم محبت کرتے ہو وہ کیڑے مکوڑوں کی پخانہ کرنے کی جگہ ہے. کلیجہ پھٹ جاتا ہے کلیجہ. لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں پڑھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تمام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، مرزا مردود نے لکھا کہ جب اللہ نے دیکھا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے تو ان کی قبری اندر سے روح کو نکالا اور قادیان میں میرے اندر ڈال دیا. لہذا آج کے بعد تم جب بھی کلمہ پڑھو تو محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس لیے نہیں کلمہ پڑھتے. اللہ معاف کرے، ایسی گستاخیاں میں آپ کو بتا دوں تو آپ جوتے لے کے شروع ہو جائیں گے. خون کو جوش مارنا پڑتا ہے. جب حلالی خون ہوتا ہے نا بھائی جوش مارتا ہے. آپ کے لیے سب سے بڑی عزت حضور کی ہے. اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. یہی حدیث ہے، جب تک تم اپنی ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے نا. تو ہر وہ شخص یا رسول اللہ، ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے، مجھ سمیت، آپ تمام لوگ سمیت، پورے دنیا کے مسلمان، ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے اور مجھ میں غیرت ہے. میں اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں غیرت ہے. یاد رکھ لے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، وہ حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے. اگر وہ حضور کی عزت پہ پہرا نہیں دیتا تو خدا کی قسم وہ پھر کہاں کس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ جب اسے حضور کی عزت کا خیال نہ ہو تو کس کے پاس جا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دستگیر. تمام احباب تشریف رکھیں. میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں. تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ سے. میں تھوڑی توجہ چاہوں گا. بات جب عزت رسول کی ہو تو خون کو بھی جوش مارنا چاہیے. امتی ہیں، حضور کی امتی ہیں، خون کو جوش مارنا چاہیے کیونکہ یہ غیرت کا کام ہے. غیرت کا میں آپ کو کھل کے بتا ہی گا کہ مرزے نے ایسی باتیں لکھی کہ سپریم کورٹ نے لکھا اس گلی میں خون ریزی ہو جائے گی. اگر قادیانی کو ہم تبلیغ کی اجازت دے دیں خون ریزی ہو جائے گی. مرزے نے لکھا جس امام حسین سے تم محبت کرتے ہو میرے نزدیک تو گائے کے گوبر کے برابر ہے. لوگ کاٹ دیں گے ایک دوسرے کو، اس لیے ہم قادیانی کو تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ حضور کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں کہ لوگ کاٹ دیں گے ان کو. اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے تھے. اس لیے 7 ستمبر 1974 میں آئین منظور ہوا تھا کہ ان کے قریب مت جانا. آپ سوشل بائیکاٹ کریں قادیانیوں کا. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ کے محبوب کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہم اس سے نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے. بیٹا میں نے حضور سے شفاعت کروانی ہے. میں کس منہ سے جاؤں گا حضور کے پاس؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت پہ بات ہی نہیں کی، کبھی بات نہیں کی. کوئی بھی شخص اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اس سے محبت کی انتہا کرتا ہے. شب معراج کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بنائی، ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر چیزیں کی آگاہی دی. ہر چیز کا پتہ ہے حضور کو. آپ چھوڑ دیں کہ وہ یوں تھا، وہ غیر کا علم ہے نہیں ہے. اللہ نے ایک ایک چیز بتائی نا، تاکہ ہمیں جنت کا بتایا، دوزخ کا بتایا، آخرت کا بتایا، آخرت کے حالات بتائے، آنے والے آخرت کے امام مہدی کے حالات بتائے. یہ ساری چیزیں احادیث میں ہے نا، تو حضور کو سب پتہ تھا. تو پھر شب معراج کو 9 دفعہ حضور پاک اوپر گئے اور پھر واپس آئے. موسیٰ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، وہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، اتنی پڑھے گی. پھر وہ واپس گئے، پھر واپس آئے، کہا یا رسول اللہ
آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اتنی پڑھے گی. یہ 9 دفعہ ہوا. کیا تھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی حبیب کی امت صرف 5 نمازیں پڑھے گی؟ کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میری امت صرف 5 نمازیں پڑھے گی؟ وہ اتنی محبت کرتا ہے، خدا کی قسم، جس نے ہمیں پیدا کیا اپنے حبیب سے، وہ بہانے سے بلاتا رہا، یہ بہانے سے جاتے رہے. اتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے. یہ 9 دفعہ کا سلسلہ صرف محبتوں کا ہے. یہی تو عشق کی داستان یہاں پر بھی ہے، یہی محبتوں کا سلسلہ ہے. اور اس کے کوئی محبوب کو کوئی برا کہہ دے، کوئی برا کہہ دے. یہ سننا اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں نے دنیا بنائی، آخرت بنائی. نمرود کس طرح انجام کو پہنچا، فرعون کس طرح انجام کو پہنچا. لیکن جب کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ولید بن مغیرہ، تو قرآن کی آیت آ گئی سورہ القلم کے اندر. کیا؟ کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا وہ حلال زادہ نہیں ہے، حرام زادہ ہے. نسل بتا دی اللہ نے، نسل بتا دی. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا. اتنا سخت رد عمل ہے، اتنا سخت رد عمل ہے. میں نے بڑی ریسرچ کی اس ختم نبوت پہ. آپ بھی اس پہ ریسرچ کریں. حضور سے محبت کا یہ سلسلہ عشق چل رہا ہے نا. آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا کہیں بھی، کسی بھی مسلک میں جا کے دیکھ لیں تو یہ کہے دیکھو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور خواب میں تشریف لائے، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. یہ نہیں ملے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. حضور کا خواب سچا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ کو یہاں کوٹوں میں لوگ ملیں گے جو 500 روپے لیں گے اور 5 دفعہ جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں. ایسا ہی نا. انہی کو 5 کروڑ روپے دے دو، کہو آمنہ کے لال کے نام سے ایک جھوٹ منسلک کر دے، مر جائے گا وہ، لیکن حضور کے نام سے جھوٹ منسلک نہیں کر سکے گا. اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا کافر، مردود، مرتد مرزا غلام احمد قادیانی نے ہزاروں کتابیں لکھی. اس تمام کتابوں میں ایک لفظ نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ مجھے حضور خواب میں تشریف لائے، کہا مرزے میرے بعد تو نبی. یہ نہیں ہے. یہ اللہ نے دماغ میں سوچ کر ہی نہیں ڈالا. کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو حضور کے نام سے جھوٹا خواب تمہیں سنا دے گا. کوئی نہیں ملے گا. یہ طے ہے. مرتد بھی ہو، کافر بھی ہو. تو سنیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا، سنا ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کا شعر ہے، جتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. پھر پیر مہر علی شاہ اللہ کے ولی نے کہا سنو مسلمانوں، جو حضور کی عزت پہ پیڑا دے گا اس کی پشت پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات انہوں نے دیکھ کے بولی تھی. کیسے بولی تھی؟ آنکھ دیکھ رہی تھی، آنکھ دیکھ رہی تھی. یہ یاد رکھنا. دوسری چیز بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر کا چوکیدار رکھو، کانا نہیں رکھو گے، لنگڑا نہیں رکھو گے. آپ اپنے گھر کا چوکیدار رکھو گے، کمزور آدمی کو نہیں رکھو گے، بزدل کو نہیں رکھیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو حضور کی عزت پہ پہرا دیں، جو ختم نبوت پہ کام کے. وہ ایک ایسے آدمی کو سلیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو مڑ کے نہیں جاتا. آج تک تاریخ گواہ ہے جس نے ختم نبوت پہ کام کیا اس نے جان دے کے قبر میں گیا، بیچ سے نہیں بھاگا. چاہے غازی علم ہو، غازی ممتاز قادری ہو، کوئی بھی ہو. ایک میں تاریخ ابن کثیر کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. اس میں لکھا ہے جب جنگ یمامہ ہوئی نا، یمامہ پتہ ہے نا آپ کو، حضور کے دشمنوں کو یاد رکھا کرو. مسلمان کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو قافلہ روانہ ہوا. بیچ میں پتہ پڑا مسلمانوں کا گاؤں ہے. یہ وہاں رکے، کہا ہمارے ساتھ جنگ میں چلو. تو ان کا نہیں جی ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، ہم نے تو ابھی امامہ بھی پہنتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نہیں جائیں گے حضور کی عزت پہ جنگ لڑنے، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. چلے گئے. جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. تمام صحابہ ان کے زخم جسموں میں چور تھے، واپس آئے. 1000 مسلمانوں کو اس گاؤں سے نکالا اور ان کی گردنیں کاٹ دی. بولے نہیں چاہیے ایسا مسلمان، نہیں چاہیے جسے حضور کی عزت کا نہ پتا ہوگا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چند باتیں آپ کو بتاؤں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ میری پاکستان کے لیبل چیف ایڈمرل منصور الحق سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ میں روضہ رسول پہ کیوں نہیں جا سکتا. میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ کراچی کے ملیر میں چھوٹا رفع کام ہو چکا ہے. میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا ان قادیانیوں نے رفع کے اندر چھوٹا اسرائیل بنایا ہے.
میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ بتاتا کہ اسرائیل کی کتاب جو اس کی تاریخ میں لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ ہماری فوج میں 8000 قادیانی موجود ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا یہ شیزان کمپنی سے جو لوگ چیزیں کو خریدتے ہیں اور ان کا پیسہ جو قادیانیوں کے پاس جاتا ہے وہ حضور کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کر رہے تھے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک قصہ کہ میں کیسے ختم نبوت پہ گیا۔ ایک شخص جس کا نام منظور حسین سندھی تھا، وہ لڑکانہ میں پیدا ہوا، کراچی میں انتقال ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ مسجد نبوی کے پیش امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی کے قدموں میں مدفن ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ٹی وی چینل کو ہیڈ کرتا تھا، میں نے کہا تحقیق تو میں کرتا رہتا ہوں، اس پہ کام کرو، آپ میرے لفظ کو یاد رکھنا اور میری باتوں کو یاد کر کے لکھ لینا۔ 8-9 ماہ پہلے سال ہو گیا ہے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک قاضی عبد المقتدر جو اس جنازے میں شامل تھے، انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے کہ حضرت شیخ منظور حسین سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے مریدوں میں میرے والد ان کے مرید تھے، اور کہنے لگے کہ بھئی ہر طرح ہر آدمی جس طرح اپنے مرشد سے پیار کرتا ہے، کسی نے کہا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دفنا دو، کسی نے کہا میوہ شاہ میں دفنا دو، کسی نے کہا واپس لڑکانہ لے جاؤ، کسی نے کہا ہماری بڑی خواہش ہے ہم اپنے مرشد کو مدینہ لے جائیں۔ 28 شوال 1988 جنگ اخبار کی 3 کالم کی خبر اس زمانے کی، مجھے بتانے والا پاکستان کا حالیہ ریٹائرڈ ہونے والا گورنر اسٹیٹ بینک ہے، مجھے بتانے والا جو ابھی بھی زندہ ہے، کہنے لگا ہم اپنے والد کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ سعودی کونسلیٹ چلے گئے۔ جب سعودی کونسلیٹ گئے تو ان سے دروازہ بجایا، ایک شخص نکلا، اسے کہا کہ ہمیں کونسل جنرل سے ملنا ہے۔ اس نے کہا آج تو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کونسلیٹ بند ہوتا ہے، آپ واپس جائیں اور منڈے کو آ جائیے گا، ہفتے کو آ جائیے گا، دوسرے دن میں آج کے دن سعودی گورنمنٹ جمعے کے دن چھٹی دیتی، کونسلیٹ کو بند کر دیتی۔ اس کا ہم رک نہیں سکتے، بڑا مسئلہ ہے، ہمارے مرشد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم اپنے مرشد کو دفنانا بھی چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ مدینہ منورہ لے جائیں۔ اس پیور نے کہا تمہارے مرشد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا منظور حسین سندھی، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں خیرپور کے۔ کہنے لگا کونسل جنرل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی منظور حسین سندھی نام کا اس کے کوئی مرید کوئی بندہ اس کا آ جائے تو اندر لے آنا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، یہ اندر چلے گئے، کس نے بتایا ہمارے مرشد کا انتقال ہو گیا؟ اندر لے گئے اس کو، اندر لے گئے تو اس کے کونسل نے بتایا کہ صبح صبح بادشاہ کا یہ حکم نامہ آیا ہے، اس میں یہ تحریر ہے کہ منظور حسین سندھی نام کی ایک ڈیڈ باڈی آئے گی، ہم اپنے قاعدے قانون کو فی الحال روک رہے ہیں، اس کو فوری طور پہ ویزا جاری کرو، اس کی ڈیڈ باڈی کو مدینہ بھیجو۔ یہاں زندہ نہیں جا رہے، وہ پریشان ہوئے، کہہ رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ ویزا لیا، وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں، وہ جنازے کے لوگ زندہ ہیں۔ فوری طور پہ انہوں نے پیک اپ کیا اور کراچی ایئرپورٹ پہ گئے، یہاں سے ڈیڈ باڈی سیدھا مدینہ منورہ لے جائی گئی اور وہاں پر مسجد نبی میں پیش امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی کے قدموں میں رکھا۔ میں نے کہا بھائی بڑے بڑے بزرگان دین ادھر ہیں، اس کو اسپیشل ایوارڈ کیوں مل گیا؟ کچھ تو کیا ہوا اس نے، کوئی تو نہیں بات کی ہوگی۔ ان کا ہاں یہ مدینہ منورہ میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ پاکستان آئے، کراچی کا ایک ہوٹل تھا جس کا نام تھا میٹروپول ہوٹل، یہ اس میں رکے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بلایا، ذوالفقار علی بھٹو اور اے کے گروئی یہ دونوں آئے اور آ کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنایا کہ بھٹو قادیانیوں کو کافر قرار دو۔ سرکار خواب میں تشریف لا کے انہوں نے فرمایا یہ میرا میسج بھٹو کو دے دیں۔ صرف اتنا سا کام تھا ختم نبوت میں، صرف اتنا سا کام تھا۔ ایک دفعہ سورج کاشمیری بہت بڑے شاعر، بہت بڑے صحافی، پاکستان کا بہت بڑا نام، ذوالفقار علی بھٹو نے دعوت میں بلایا، وہ اپنے گھر گئے، وقت کا حکمران سورج کاشمیری کو کھانا کھلایا، کہا حکم کریں حضرت، کوئی میرے لیے حکم، کوئی پلاٹ چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے، میں ملک کا سربراہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں۔ سورج کاشمیری جس کی بڑی عزت کرتے تھے کھڑے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گئے اور اس کے قدموں میں گر گئے، اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، کہا بھٹو
تو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی جب تک ہاں نہیں کرے گا میں تیرے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا. خدا کی قسم کوئی بھی شخص ہوتا ملک کے حکمران کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا, اسے پتا تھا آج میں بھٹو کے قدموں میں گر جاؤں گا تو بروز قیامت حضور کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سردار ختم نبوت, سردار ختم نبوت. آج آپ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے. ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں, اے آسمان کی بڑی آنکھ آج تو دیکھ لے. آج ہم سب لوگ ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے. کسی کی مجال نہ ہو آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی کرے. اے اللہ آج تجھے گواہ بنا کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کسی قادیانی کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم کسی گستاخ رسول کے ساتھ نہیں رہیں گے. اے اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. اے اللہ ہماری موت آئے تو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے. غلام ہے, غلام ہے, سن کے غلام, غلام ہے, غلام ہے, سن کے غلام, غلام ہے, غلام ہے, سن کے غلام, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول, غلام یہ رسول میں موت بھی, غلام یہ رسول میں موت بھی. ہے شان ہماری صلی اللہ, ہے حال ہماری صلی اللہ, پہچان ہماری صلی اللہ, ہے جان ہماری صلی اللہ, ہے شان ہماری صلی اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو آج ہم سب کا یہ وعدہ ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں, میں نے ختم نبوت پہ کام کر کے ایک چیز تو دیکھ لی, زندگی سے زیادہ مرنے کا شوق پیدا ہو جاتا. خدا کی قسم ایسی دل میں آرزو کہ بس ابھی آنکھ بند ہو سرکار کا چہرہ دیکھیں گے, کوئی بیچ کی بات ہی نہیں ہے, کوئی بیچ کی بات ہی نہیں ہے. انور شاہ کشمیری جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ دیوبند مسلک میں کہتے ہیں آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اس کے بعد بھی پتہ نہیں جنت جائے گی. میں ایک دن برونی ٹاؤن والوں نے بلایا, میں ادھر گیا, انجمن تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے, اگر کوئی حضور کی عزت پہ پہرا دے گا تو میرے پاس آ جائے, میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جائے گا. یہ لکھا ہوا انور شاہ کشمیری نے. یاد رکھ لینا, آج آپ تمام لوگ جنہوں نے اقرار کیا ہے, خدا کی قسم یہ نور کی محفل ہوگی, یہ نور کی محفل ہوگی. پتہ اس وقت پڑے گا جب آنکھ بند ہوگی, اس وقت پتہ پڑے گا. آپ تمام لوگوں نے تہیا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مصطفیٰ کو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کو قائم رکھے. زندگی موت کا کوئی چکر نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے ان کا 5ویں خلیفہ مرزا مسرور تک کے دھمکیاں آ چکی ہیں, آج ماریں گے کل ماریں گے. سینہ تان کے کھڑے بھائی, کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں, آمنہ کے لال کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں. یہ گردنیں بھی حاضر ہیں, یہ سینہ بھی حاضر ہے. صرف یہی بات پہ لامہ پڑھنے کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کا لہو قلم تیرے ہیں. اللہ حافظ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.